خوشحالی، گناہوں کی مغفرت اور انعامات ربانی میسر ہوتے ہیں۔ وہ رات ابھی گزری ہے جسے شب براءت کہتے ہیں۔ شب براءت گزار کر آج ابھی دن میں ہم اور آپ جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ شب براءت یہ نجات کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، نعمت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے۔ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، عام بندوں پر اللہ فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اور اس کی رحمت اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتی ہے کہ تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، مجھ سے توبہ طلب کرو، مجھ سے رزق مانگو، جو جو مانگو گے میں دیتا جاؤں گا۔ اللہ کی قدرت میں کمی نہیں ہے۔ خالق کائنات وہ قدرتوں کا مالک ہے، صاحب اختیار ہے، جسے اس نے جو کچھ چاہا ہے دیا ہے، اور جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جسے جو چاہے گا وہ ضرور عطا کرے گا۔ یہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور دعا بحمدہ تعالی شب بھر آپ نے اپنے رب سے مانگی ہے، آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہائے ہیں، احساس گناہ بیدار ہوا ہے، رب سے سب نے توبہ کی ہے، گناہوں کی تلافی کی فریاد کی ہے۔ بے شک میرا خدا توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مانگنے والے طلب کرنے والوں کو مانگنے سے سوا عطا فرماتا ہے۔ بڑی اچھی یہ رات گزری ہے، یاد خدا میں گزاری ہے آپ نے، نفلیں پڑھ پڑھ کے گزاری ہے رات آپ نے، قرآن کی تلاوت میں وقت دیا ہے آپ نے، توبہ کیا ہے، گناہوں سے معافی مانگی ہے، تو توبہ تو قبول ہوتی ہے، ہوئی بھی ہوگی اور ہو جائے گی۔ لیکن رات گزر گئی اور آپ نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، گناہوں کو یاد کر لیا، ندامت کے آنسو بہا لیے، اور پھر صبح ہوئی تو پھر وہی اپنی پرانی ریت، وہی طریقہ، وہی رویہ، وہی مزاج، وہی فکر، وہی لہب و لعب، وہی فتنہ و فساد میں آپ مبتلا ہو جائیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ توبہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں کرے تو یہ عہد کر لے کہ جن چیزوں سے ہم نے توبہ کر لیا ہے اب کبھی اس کا تصور بھی نہیں آنے دیں گے، قریب بھی نہیں ہوں گے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، کامل توبہ، اصلی توبہ، سچی توبہ۔ وہ اصلی اور کامل توبہ کیا ہے؟ بس یہ کہ جن چیزوں سے آپ نے توبہ کر لیا دوبارہ اس کے قریب نہ جائیں، اس سے پرہیز کریں، تصور خیال میں وہ چیزیں نہ آئیں۔ اس سے اگر آپ بچ گئے تو یقیناً کامل توبہ بھی آپ کی ہوئی، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول بھی ہو گئی، اور اب آپ
کو عروج ملے گا، بلندی ملے گی، ترقی ملے گی، عزت ملے گی، وقار ملے گا، دونوں جہان میں عزت و وقار آپ کے قدموں کا بوسہ لیتے نظر آئیں گے۔ توبہ بڑی اچھی چیز ہے۔ توبہ ہے کیا؟ احساس گناہ کا ہو جانا۔ گناہ کر لینا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان کے تحت انسان تو غلطی اور نسیان سے مرکب ہے۔ غلطی تو ہو ہی سکتی ہے، غلطی انسان سے نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ انسانوں میں انبیاء و مرسلین کی یہ وہ مقدس جماعت ہے جو معصوم عن الخطا ہے، یعنی گناہ کا امکان اور تصور بھی ان کے لیے نہیں کیا جا سکتا، وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ دوسرے اولیاء کاملین رب کے محبوب پسندیدہ بندے ہیں، یہ لوگ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں۔ اللہ نے اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے اپنی بارگاہ کا انہیں قرب عطا فرما دیا، اور اب انہیں اللہ نے خطاؤں سے محفوظ کر دیا ہے، گناہ ان سے بھی نہیں ہوتے۔ عام بندوں سے گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کر کے بھول جانا، گناہوں پہ مصر رہنا، گناہوں کی عادت بنا لینا، یہ بڑے افسوس کی چیز ہے۔ کبھی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، غلطی اور گناہ جان بوجھ کر کر دیا یا لا علمی میں ہو گیا، تو ہمیں اور آپ کو اللہ نے ایک راستہ دے دیا، اجابت کا دروازہ کھول دیا گیا، توبہ کا دروازہ رب نے کھولا۔ اے میرے بندو، تم سے غلطی ہو گئی ہے، جرم ہو گیا ہے، خطا ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ رب سے اب تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا، کبھی اس کی بارگاہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ میں نے تمہارے واسطے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، ندامت کے آنسو بہا لینا، احساس گناہ کر لینا، میری بارگاہ میں تم دعا کرنا، میں اپنے فضل سے تمہاری توبہ قبول کروں گا، گناہوں کو معاف کروں گا، تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور رشتہ تمہارا خدا کی بارگاہ سے جیسے پہلے تھا اس سے اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہی نہیں، نادانی کی باتیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کوئی کہے گا ارے بھائی نماز پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، تو ان کا جواب ہوتا ہے میں نے کبھی تو پڑھا ہی نہیں، جوانی سے ضعیفی آ گئی، میں نے نہیں پڑھا، پڑھنے سے کیا نتیجہ نکلے گا، ایسا جواب دے دیتے ہیں۔ کوئی گناہ کرتا ہے، شرابی شراب پی رہا ہے، زانی زنا کر رہا ہے، جادوگر جادو کر رہا ہے، غیبت کرنے والے غیبت کر رہے ہیں، فتنہ و فساد کرنے والے شرانگیزی کر رہے ہیں، ان سے کہا جائے کہ ارے بھائی اس کام سے اپنے کو بچا لو، باز آ جاؤ، تو ان کا جواب ہوتا ہے ارے سارا وقت تو ہمارا اسی میں گزرا، اب میں بچ کے بھی کیا کروں گا۔ ارے نادانی کی باتیں نہ کرو، گناہ اگر تمہارے سمندر کی دھاروں سے زیادہ بھی ہو، لیکن ندامت کے آنسو اگر دو قطرے آنسو کے گر گئے تو پروردگار عالم تمہارے اس سمندر سے زیادہ گناہ کو پل بھر میں معاف فرما دیتا ہے، اور پھر تم ایسے پاک ہو جاتے ہو گناہوں سے جیسے آج ہی تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہو۔ تو ندامت کے آنسو بہانا چاہیے، یہ عادت بنانا چاہیے، ہر روز رونا چاہیے، ہر رات رونا چاہیے،
اور اپنے کو نیکی کی راہ پر قائم کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، شریعت کی اطاعت کرنی چاہیے، اور برائیوں سے، فضول کاموں سے، ناجائز افعال سے اپنے کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شب برأت گزری ہے، کچھ تو ایسے بھی قسمت سے اور نصیبوں کی ارجمندی سے محروم رہتے ہیں کہ اتنی قیمتی رات انہیں میسر بھی آتی ہے، پھر بھی انہیں موقع نہیں ملتا کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ہوٹل بازی، چائے خانوں پہ، ادھر ادھر سڑکوں پہ بیٹھ کے آتش بازی میں، کھلواڑ میں، ادھر ادھر سیر و تفریح میں پوری رات گزار دیتے ہیں۔ خبردار خبردار، اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے جو تدبیریں مرتب فرمائی ہے، جو اللہ کا منشا ہے، اپنی قسمت کی ارجمندی سمجھے، وقت کی قیمت سمجھے۔ جب جب ایسے موقع آئیں تو فضولیات میں، غفلت میں نہ گزار دیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا مکمل فائدہ حاصل کر لیں۔ گناہوں سے توبہ کی عادت تو بنا ہی لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی کہ ہم توبہ کریں گے، گناہ کیا ہوئے کہ توبہ کریں گے۔ گناہ کا یاد رہنا ضروری نہیں ہے، توبہ کی عادت بنائیں گے آپ۔ اگر گناہ کر کے توبہ کر رہے ہیں تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، توبہ قبول ہو جائے گی، آپ بلندی حاصل کر لیں گے۔ اور اگر آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا تو یہ مت سوچئے کہ مجھے توبہ کی ضرورت کیا ہے، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کیا، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو شریعت کی پابندی کرتا ہوں، میں تو داڑھی اپنے طریقے پر اسلامی طور پہ رکھتا ہوں، سب کچھ تو کرتا ہوں، میں توبہ کس بات کی کروں؟ خبردار، اپنے اس بات اور کاموں پہ ناز مت کیجئے۔ گناہ گار توبہ کرے گا تو گناہ معاف ہوں گے، اس کو اللہ کی بارگاہ سے ارجمندی ملے گی، اور اگر بے گناہ توبہ کرے گا تو اس کے درجات بلند ہوں گے، اللہ اسے رفعت و کمال عطا فرمائے گا۔ توبہ ہمیشہ کرنا چاہیے، گناہوں کو اپنے تلاش کرنا چاہیے۔ بزرگوں نے تو یہاں معمول اتنا اہم بنایا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں مشائخ اور اصحاب تصوف یہ سبق دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، جب بھی اپنے بسترے پہ جاؤ، شب میں سونے سے پہلے تم اپنے دن بھر کے کاموں کا محاسبہ کر لو۔ صبح اٹھے، کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، کتنے اچھے عمل کیے، کتنے برے کیے، اس کو ایک نظر میں لے آؤ، اور رب کی بارگاہ میں پھر توبہ کر لو۔ توبہ کر کے آنکھیں بند کرو، سو جاؤ۔ آنکھیں بند رہیں گی تمہاری توبہ کر کے سوئے ہو، اور اگر اسی رات میں قضائے الہی ہو گئی اور تمہیں موت آ گئی، تب رب کی بارگاہ میں ایسے پہنچو گے جیسے تم نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ توبہ کی عادت بنانی چاہیے اور گناہوں سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ یہ بڑی اچھی رات گزری ہے، توبہ کیا ہے ہم نے، آپ نے اپنے واسطے، ایک دوسروں کے واسطے دعائیں مغفرت کیا ہے، دعائیں خیر کیا ہے، ترقی بلندی کی دعا کیا ہے، پوری رات رب سے مانگا ہے۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی توبہ کو قبول فرما۔ جو تیرے بندوں نے تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کیا ہے، فریاد کیا ہے، مولا اپنے حبیب کے صدقے مانگنے والوں کو مانگنے سے سوا عطا فرما دے۔ انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا ایک آسان طریقہ ہے،
آدمی جو گناہ ہم سے آپ سے ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، اس کی سب سے ایک بڑی وجہ ہماری غفلت ہوتی ہے۔ غفلت یہ کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ صرف اتنا سا تصور بنا لے ہر بندہ خدا کہ وہ یہ خیال رکھے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ صرف اتنا تصور ذہن و فکر میں اگر بسا لیا جائے تو کوئی گناہ آپ سے نہیں ہوگا، غلطی سے خود قدم رک جائے گی۔ صرف یہ خیال آ جائے گا خدا دیکھ رہا ہے تو آپ اپنے کو فوراً اپنے قدم کو روک لیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے، اور اس طرح جب آپ بچنے لگ جائیں گے تو فائدہ یہ بھی ملے گا کہ میرا خدا آپ کے رتبوں کو بلند کرتا جائے گا، اپنی بارگاہ میں قرب بخشے گا، آپ کو اپنا محبوب بنائے گا، آپ کو عزت دے گا، وقار دے گا، بلندی دے گا، ترقی دے گا، دونوں جہان میں عزت و وقار کا تاج آپ کے سر پہ جگمگاتا نظر آئے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اور وہ اپنے عزیز داروں میں ایک حسن و جمال کی پیکر نوجوان دوشیزہ پہ فریفتہ ہو گیا۔ شیطان نے غلبہ کیا، رات دن اس کے چکر میں پڑا رہتا تھا اور قربت کا تمنائی تھا، قربت کا خواہش مند تھا کہ بہت دن گزرے، ایک دن موقع مل گیا کہ اس دوشیزہ کے گھر کے سارے لوگ کہیں گئے ہوئے تھے، یہ دوشیزہ اپنے گھر میں تنہا تھی۔ پس اس نے موقع کو آج غنیمت سمجھا اور اس نے سمجھ لیا کہ آج ہماری خواہش پوری ہوگی، تکمیل ہو جائے گی، آج گھر خالی ہے، وہ اکیلی ہے، چلو میں اس کے گھر کو چلتا ہوں۔ اس حسینہ اس دوشیزہ کے گھر پہنچا اور اپنی محبت اور اپنے عاشق عشق و پیار کی باتیں کیا اور اس کی طرف مائل ہوا، اس سے قربت چاہی، قربت کرنے کی خواہش پیش کیا تو وہ دوشیزہ بھی نیک تھی اور اس کے ذہن و فکر میں بس یہی نسخہ تھا جو ابھی میں نے بتایا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے۔ تو دوشیزہ سے اس نے اپنی فرمائش کیا، اپنی چاہت پیش کیا، قربت کی کا خواہاں ہوا اور دوشیزہ سے کہا کہ ایک بار موقع دے دو، موقع بڑا اچھا ہے۔ میں اس نے دروازے کو بند کیا، کھڑکی کو بند کیا، ہر سوراخ کو، ہر راستے کو، ہر جگہ کو مکمل بند کر دیا، ایک ایک سوراخ کو نوجوان نے بند کیا، دریچہ، کھڑکی، دروازہ سب بند ہو گیا۔ پھر دوشیزہ سے قریب ہوا اور کہا کہ سب کچھ میں نے محفوظ کر دیا ہے، اب تم صرف مجھ سے قربت کر لو۔ تو اس نے کہا کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ کہا نہیں، بے فکر رہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے دروازہ، کھڑکی، جھروکے، سوراخ سب بند کر دیے، کہیں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کہا نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، مکمل اطمینان رکھو۔ کہا کہ ارے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کہا کہ ارے میری محبوبہ، میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں، اپنی نگاہوں سے دیکھ لو، کوٹھری، کمرے کا دروازہ، کھڑکی، سوراخ، جھروکا سب میں نے بند کر دیا ہے، ہم ہیں، تم ہو، کوئی اور نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو اس نے پھر کہا کیا کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کہا نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، سارا دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، سوراخ بند ہے، جھروکے بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر اس نے پھر ریپیٹ کیا کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کہا نہیں بیگم، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب اس نے بلک کر کہا ٹھیک ہے نوجوان، میں تمہاری باتوں کو مانتی ہوں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، وہ
وہ ذات میرے خدا کی ذات ہے، اس ذات سے تم چھپا لو، پھر جی میں جو بھی آئے تم کرو۔ جو ہی بلک کر جوشیدہ نے وحدہ لا شریک کی طرف اشارہ کر دیا، نوجوان تھرا گیا، بدن کانپ گیا، شیطان کا مکر و فریب کافور ہو گیا، ہوش میں آ گیا۔ اس دوشیدہ نے یہی کہا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں مانتی ہوں، لیکن میرے خدا کی نگاہ قدرت سے کچھ چھپا نہیں ہے، وہ ضرور دیکھ رہا ہے، تم اس سے چھپا لو، پھر جو جی میں آئے تم کر سکتے ہو۔ لرز گیا، بدن کانپ گیا، گناہ سے اپنے کو بچا لیا اور ندامت کے آنسو بہایا۔ میرے خدا کا فضل ایسا ہو گیا کہ یہ صرف گناہ سے بچا ہی نہیں، اللہ نے اسے ولی کامل بنا دیا، اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما دیا۔ اب آپ سمجھیں کہ یہ تصور رکھنا کہ خدا دیکھ رہا ہے یہ کتنا اچھا کارآمد کامیاب ہے۔ تصور صرف خیال اور فکر اور نظریہ یہی رکھا جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ گناہوں سے بچیے، ندامت کے آنسو بہایا ہے آپ نے، توبہ کیا ہے آپ نے تو قائم رہیے، نمازوں کی پابندی کیجئے، شریعت کی اطاعت کیجئے، اور اب آنے والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک شریف کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام حاصل کیجئے۔ آپ اطاعت خدا کی کریں گے، عبادت خدا کی کریں گے، اللہ کا کرم آپ پر کچھ ایسا ہوگا کہ حالات جتنے مقدر ہو رہے ہیں سب بدل جائیں گے۔ عزت وقار خوشحالی بحالی سب آپ کو میسر آئے گی، صرف ضرورت ہمیں اور آپ کو ہے کہ ندامت کے آنسو بہانے کی عادت بنا لیں، توبہ گناہوں سے کیا کریں، اپنے خدا کو راضی کیا کریں، اور اپنے نبی کی محبت و عظمت کا چراغ اپنے سینوں میں جلا لیں۔ صحابہ اکرام کے درمیان اللہ کے پیارے نبی شب معراج میں جو آپ تشریف لے گئے تو آپ نے جہنم کا معائنہ کیا۔ جہنم میں ایک ایک لوگ کو ایک ایک الگ الگ قسم سے طرح طرح سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے عذاب پانے والوں کو دیکھا، اور جس انداز سے نبی نے عذاب پاتے ہوئے دیکھا تھا، آج اللہ کے پیارے رسول نے صحابہ کے درمیان خطاب فرمایا، اہل ایمان کے درمیان خطاب فرمایا، اور جہنم میں عذاب کا بیان نبی نے شروع فرمایا۔ ایک ایک کا الگ الگ عذاب کا طریقہ نبی بتاتے تھے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے ایک گل پھڑے میں ایک سیخچہ، دوسرے گل پھڑے میں دوسرا سیخچہ، دو فرشتے لگائے کھینچتے چلے جا رہے ہیں، پھٹتا چلا جا رہا ہے، کھینچتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے دردناک عذاب دیا جا رہا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ کس کو کس بات کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ شخص نازیبا کلمات بکا کرتا تھا، گالیاں بکا کرتا تھا، گستاخ تھا، آج اس کے اس گناہ کی اس کو سزا دیا جا رہا ہے۔ اور نبی نے ایک ایک عذاب کو الگ الگ طریقے پر بیان کیا۔ اللہ کیسے کیسے دردناک عذاب دیے جا رہے ہیں، میرے پیغمبر نے اپنی پیشانی کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔
نبی فرماتے ہیں غیبت کرنے والوں کو عذاب، فتنہ کرنے والوں کو عذاب، اپنے بھائیوں کو ستانے والوں کو عذاب، شراب خاروں کو عذاب، زناکاروں کو عذاب، ایک ایک عذاب کا سلسلہ میرے پیغمبر نے الگ الگ بیان فرمایا۔ صحابہ جلوہ بار ہے، میرے پیغمبر نے عذاب کا جو سلسلہ جاری کیا، صحابہ کی انجمن ہے، سب کے دل تو وہ آئینہ دار ہے، ہر ایک کی آنکھیں برس رہی ہیں، دل لرز رہا ہے، تڑپ رہے ہیں لوگ۔ میرے پیغمبر نے عذاب کو جو شمار کرایا، کیسے کیسے عذابات کو بتائے، نبی نے سب بیان فرمایا۔ سارے لوگ سنتے رہے اور آنکھیں بہتی رہی، گریہ زاری کرتے رہے، اپنے اعمال کو یاد کرتے رہے۔ اللہ اللہ، وہ صحابہ ہیں، نبی کے فدائی ہیں، نبی کے جانثار ہیں، نبی کی عظمت و محبت پر قید کا دم بھرنے والے لوگ ہیں، سچے مسلمان ہیں۔ انہیں جب اپنی اس بات اور اس بیان کو سن کر جب ان کا دل لرز سکتا ہے، ہم اور آپ اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہم تو کتنے غافل ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ انہی میں ایک صحابی رسول بھی تھے، بیان مصطفیٰ کا سنا، مجلس کا اختتام ہوا، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو اٹھ کر چلے گئے۔ یہ بھی نوجوان اٹھا اور اپنے گھر کو گیا۔ گھر جانے کے بعد تھوڑے سے وقت میں فیملی میں اپنے اہل و عیال میں پہنچا تو ہنسنے ہنسانے کی بات کرنے لگا، مگن ہو گیا، بہل گیا۔ تھوڑا وقت ہنسنے ہنسانے میں گزرا کہ اچانک پھر اس کو چٹکھنا لگا، خیال آیا، ارے میرے پیغمبر نے ابھی کیسے کیسے دردناک عذاب کا ذکر کیا ہے، ہم لوگ کی آنکھیں برس رہی تھی، دل لرز رہا تھا، گھر میں آ کر میں ہنس رہا ہوں، سب بھول گیا۔ بس خیال آتے ہی دیوانہ وار اپنے گھر سے وارفتگی کے ساتھ نکلا، دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت تک آ رہا ہے، اور نوجوان یہی کہتا جا رہا ہے زبان حال سے، یا رسول اللہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، یہی ایک ترانہ ہے، اور پکارتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے نگاہ نبوت بلند فرمایا، پوچھا کیا بات ہے، یہ بے قراری کیسی، یہ آہوداری کیسی، یہ بے تابی کیسی، یہ زبان سے کرے بات کیسے؟ اور کیا بلک کر یا رسول اللہ، آپ کا بات، آپ کا بیان، آپ کا کتاب سنا تھا، گھر جا کر میں بھول گیا اور ہنسنے ہنسانے میں لگ گیا، اس لیے پھر مجھے خیال آتے ہی دربار رسالت میں حاضر ہو گیا ہوں کہ یہ تو گناہ پر گناہ ہو گیا کہ آپ کا بیان ذہن سے اتر گیا، اس لیے میں اپنے کو کہہ رہا ہوں کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس خشیت اور اس بے قراری، اس خوف اور اس آہوزاری کو جو دیکھا، میرے پیغمبر نے اسے عظیم تحفہ اسی وقت عطا فرما دیا، اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے حنظلہ، تو منافق نہیں ہوا ہے، تیری آہوزاری، بے قراری، اشکباری اور تیری یہ پریشانی رب قدیر کی رحمت کو گوارا نہیں ہے، لہذا حنظلہ جاؤ، اب تم تو جنتی ہو گئے، اور جنتی ہی نہیں، وہ وقت بھی آئے گا کہ تم غسیل الملائکہ بنا دیے جاؤ گے۔ حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا، شہادت ہوئی، اور فرشتوں نے آپ کو آ کر غسل دیا۔ یہ رتبہ مصطفیٰ کے دربار سے ملا، کیوں ملا؟
خشیت ربانی کی بنیاد پر مل گیا۔ انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو اسی آیت کے تعلق سے پھر آئندہ آپ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔